اس طرح مولانا ابوالکلام آزاد مرحوم تو میدان چھوڑ گئے، لیکن ان کی زوردار دعوت کی گھن گرج سے مسلم انڈیا کی فضائیں دیر تک گونجتی رہیں، اور پھر کم و بیش 10 ہی سال بعد ایک باہمت نوجوان، یہ مراد ہے مولانا مودودی، مولانا سید ابوالعلا مودودی مؤسس جماعت اسلامی، ظاہر بات ہے اس وقت وہ نوجوان تھے، ایک باہمت نوجوان نے مولانا کو ان کی زندگی ہی میں مرحوم قرار دے کر، یہ مولانا مودودی کا جملہ ہے مولانا ابوالکلام آزاد کے لیے، ابوالکلام مرحوم جو زندگی میں لکھا تھا، وہ ابوالکلام مر گیا جو الہلال اور البلاغ کی دعوت دینے والا تھا۔ ایک استعارے کا انداز ہے یہ کہ وہ زندگی کا اب تو نقشہ جو ہے ان کا بدل گیا، اور وہ ایک نیشنلسٹ سیاست جو ہے اس کے اندر لگ گئے ہیں، وہ ایک جہاد حریت میں تو ان کا حصہ ہے، لیکن وہ غلبہ دین اور اقامت دین کی زوردار دعوت جو تھی اس کے اعتبار سے ابوالکلام جیتے جی فوت ہو چکے ہیں۔ مولانا کو ان کی زندگی ہی میں مرحوم قرار دے کر ان کے ترک کردہ مشن کو اختیار کرنے کے عزم مصمم کے ساتھ ان کی تفسیر ترجمان القرآن ہی کے ہم نام ماہنامے کی ادارت سنبھالی۔ مولانا ابوالکلام کی تفسیر کا نام ہے ترجمان القرآن، اور مولانا مودودی نے جو پرچہ جاری کیا اس کا نام ہے ترجمان القرآن، اور اس کے ذریعے اسی حکومت الہیہ کے قیام کا نصب العین اور تجدید و احیاء دین کی سعی کا ایک نقشہ مسلمانہ نے ہند کے سامنے پیش کرنا شروع کر دیا۔ اس نوجوان میں مولانا مرحوم کی بنسبت جوش کم تھا، ہوش زیادہ۔ مولانا مودودی کی شخصیت اور مولانا ابوالکلام سے اس کے تقابل کے ضمن میں یہ چند جملے بہت عمدہ ہیں۔ جوش کم تھا، ہوش زیادہ۔ مولانا مودودی وہ خطیبانہ انداز کی تقریریں نہیں کرتے تھے، نہ خطیبانہ انداز کی ان کی تحریریں ہیں، سادہ سلیس اردو میں اپنے مطالب کو بیان کرنا، اور تقریریں بھی کرتے تھے تو لیکچرز ہوتے تھے۔ خطابت کا جو جوش و خروش اور زور شور ہوتا ہے وہ مولانا مودودی کے ہاں نہیں تھا۔ ذہانت و فطانت قدرے کم تھی، یعنی ان کے مقابلے میں، مولانا ابوالکلام کے مقابلے میں، لیکن اسی نسبت سے محنت و مشقت کا مادہ بہت زیادہ تھا۔ یہ محنت ہے جو کمپنسیٹ کرتی ہے اصل میں، اور جو اصل کامیابی کی اس دنیا میں جو شے ضمانت دیتی ہے وہ محنت ہے۔ مولانا ابوالکلام آزاد وہ چاہے جینیس تھے لیکن محنت کا مادہ ان میں ویسا نہیں تھا۔ مولانا مودودی چاہے میں انہیں جینیس لوگوں میں شمار نہیں کرتا، ذہین آدمی تو یقیناً تھے، لیکن جینیس کا جو مقام ہوتا ہے عبقری کا وہ ان کا نہیں ہے، لیکن یہ کہ محنتی اور مسلسل اور پابندی کے ساتھ کام کرنے کی صلاحیتیں ان میں بدرجہ اتم موجود تھی۔ لہذا اس نے پہلے 6-7 برس تک پورے صبر و استقلال کے ساتھ خالص انفرادی طور پر کام جاری رکھا۔ یہ 6-7 برس نوٹ کر لیجئے، اس میں ایک مشابہت ہے۔ میں نے بھی یہاں آ کر سن 65 سے جو کام شروع کیا ہے تو 6-7 برس تک بالکل تنہا کام کیا، نہ کوئی انجمن، نہ ادارہ، نہ تنظیم۔ انجمن قائم ہوئی 1972 میں، تنظیم قائم ہوئی 1975 میں، لیکن 65 سے لے کر اور 72 تک یہ میرا کام خالص انفرادی تھا۔ مولانا مودودی بھی یہ کام کرتے رہے حیدرآباد دکن میں، پرچہ نکال رہے ہیں، کتابیں شائع کر رہے ہیں، اس وقت جو فکری لوگوں کے اندر انتشار تھا اس کو رفع کرنا، مختلف مسائل پر تنقید، جو بھی نئے جدید رجحانات تھے وہ ان کا صاحب قلم ہونے کے اعتبار سے تو واقعہ یہ ہے کہ ان کے بارے میں یہ مانتے ہیں، سب مانتے ہیں کہ وہ صاحب طرز ادیب تھے، انہوں نے خود اپنی ایک خاص طرز انشاء ایجاد کی تھی، وہ بہت ہی سادہ انداز میں اور بہت سلیس انداز میں بات کو کھول کھول کر پھیلا کر بیان کرنا۔ تو پہلے 6-7 برس تک پورے صبر و استقلال کے ساتھ خالص انفرادی طور پر کام جاری رکھا، پھر کچھ عرصہ دارالاسلام کے نام سے ایک ادارے کے تحت کام کیا۔ یہ وہ ادارہ تھا جو علامہ اقبال نے قائم کرایا تھا، اور مولانا کو پھر دعوت دی تھی اور وہاں پر مولانا رہے ہیں۔ اگرچہ اس کے جو مؤسس تھے جنہوں نے وقف قائم کیا تھا ان سے مولانا کے مزاج کی ہم آہنگی نہیں ہوئی، لڑائی بھی ہو گئی، ایک دفعہ وہاں سے لڑ بھڑ کر مولانا لاہور واپس آ گئے، یہاں یہ جو اسلامیہ پارک ہے یہاں مکان کرائے پر لیا، یہیں پر جماعت اسلامی کی تاسیس کی 1941 میں، لیکن پھر وہ چودھری نیاز علی خان صاحب پھر آ گئے، پھر لے گئے، تو اس طرح کا معاملہ رہا، جو سکون جس کو کہتے ہیں وہ حاصل نہیں تھا، اس لیے کہ ادارہ ان کا اپنا نہیں تھا۔ اس معاملے میں بھی ساتھ کے ساتھ واضح کرتا رہا ہوں، اس معاملے میں مجھ پر اللہ کا فضل بہت بڑا ہوا ہے، وہ یہ کہ میں نے جو پہلے ادارہ قائم کیا وہ خود قائم کیا ہے، اس میں اپنا ویٹو رکھا ہے، اختیار میرا ہے، جو بھی ساتھ دے رہا ہے میرا ساتھ دے رہا ہے، مجھے کوئی بھی اس 17-18 سال کے اندر
وہ اس طرح کی صورتحال سے سابقہ پیش نہیں آیا جیسا مولانا کو نیاز علی خان صاحب کے ذریعے سے پیش آیا، اس لیے کہ بہرحال وقف کرنے والے وہ تھے، متولی وہ تھے، اختیارات تو نیاز علی خان کے ہاتھ میں تھے، کام کرنے والے مولانا مودودی تھے، وہ تو گویا کہ غیر کی جگہ میں بیٹھے ہوئے تھے، وہ جتنی بھی وہ یہ بڑی عنایت تھی کہ جگہ دے رکھی ہے، باقی یہ ہے کہ اس کا اختیار جو ہے اب آپ کو اندازہ ہے کہ اس سے کس قدر ایک فرکشن سی رہتی ہے، تو وہ کیفیت جو ہے مولانا اس سے دوچار رہے ہیں پورے عرصے۔ الحمدللہ کہ ہم نے ادارہ قائم کیا تو وہ چونکہ میرا ہی جو حلقہ درس تھا اسی میں جو لوگ جو اس میں شامل ہوئے اور جو ہم خیال بنے انہی سے انجمن وجود میں آئی، اور اس کے صدر مؤسس کی حیثیت سے ویٹو میں نے اپنے پاس رکھا ہے، اگرچہ آج تک 18 برس میں وہ ویٹو استعمال نہیں ہوا، لیکن تلوار لٹکی ہوئی ہے۔ اختلاف کرنے والا جو ہے سوچ سمجھ کے اختلاف کرتا ہے کہ اختیار آخری اس کے پاس ہے، لیکن یہ کہ آج تک یہ کہ فیصلے ہمارے متفق علیہ ہی ہوتے رہے ہیں 18 برس، یہ ایک علیحدہ بحث ہے، اس کو بھی ہمیں زیر بحث لانا، اس مسئلے کو بعد میں یہاں صرف تذکرہ کیا میں نے۔ اور بالآخر سن 41 میں جماعت اسلامی کے نام سے ایک جماعت کی بنیاد رکھ دی اور ایک منظم جد و جہد کا آغاز کر دیا۔ جماعت کے قیام سے قبل اس نوجوان نے پہلے انڈین نیشنل کانگریس میں شامل یا اس کے حلیف علماء کے موقف پر شدید تنقید کی اور اپنے زور استدلال سے ان کے طریقہ کار کا انجام کار کے اعتبار سے اسلام اور مسلمان دونوں کے حق میں سخت مضر ہونا ثابت کر دیا۔ پھر مسلمانوں کی قومی سیاست پر مدلل تنقید کی اور اسلام کے بلند ترین تصوریت پسندانہ موقف کے تقابل سے اس کا خلاف اسلام ہونا ثابت کیا، اور خود اسی بلند ترین تصوریت پسندانہ سطح ہائیسٹ آئیڈیلسٹک لیول پر اپنی جماعت کی اساس رکھ دی۔ اس کی تھوڑی سی وضاحت کرنی پڑے گی کہ مولانا مودودی نے جو سیاسی تحریریں شروع کی، ایک تو ہے ان کے علمی مضامین، مغربی تہذیب کے پیدا شدہ مسائل، اس کے اوپر ان کا اظہار خیال، جیسے پردہ کتاب انہوں نے لکھی یا اور اس طرح کی دوسری کتابیں، ان کو علیحدہ رکھیے، ان کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں۔ سیاست میں پہلا رول جو تھا وہ نیشنلسٹ سیاست کے خلاف قلمی جہاد، اور اسی کو جماعت اسلامی اب بھی قرار دیتی ہے کہ تحریک پاکستان میں مولانا کا یہ کنٹریبیوشن ہے کہ انہوں نے وہ متحدہ قومیت کے مقابلے میں مسلمانوں کی ایک جداگانہ قومیت کو دلائل کے ساتھ، براہین کے ساتھ ثابت کیا اور نفی کی اور تردید کی اس موقف کی جو مولانا ابوالکلام آزاد اور مولانا حسین المدنی ایسی عظیم شخصیتیں جس نہج پر چل رہی تھی، ان پر شدید ترین تنقیدیں مدلل جو ہے وہ مولانا مودودی کی۔ اس کے ضمن میں جیسے کہ بعد میں عرض کروں گا، میں اس بات کو صحیح سمجھتا ہوں، اگرچہ میرے نزدیک وہ چیز حرام نہیں تھی، وقتی تدبیر کے طور پر، ایک جوائنٹ ڈیفنس کے طور پر ایک متحدہ قومیت میرے نزدیک حرام نہیں ہے، لیکن یہ کہ واقعتاً متحدہ قومیت کا جو فلسفہ ہندو پیش کر رہا تھا وہ یقیناً مسلمانوں کے لیے اور